کیونکہ جو چیز حرام ہو جاتی ہے بسم اللہ پڑھنے سے پھر حلال نہیں ہوتی. جیسے کتا حرام ہے، آپ کہیں میں چھری چلاتے وقت 100 بار اللہ اکبر پڑھوں گا، بسم اللہ پڑھوں گا، تو کتا حلال تھوڑی ہو جائے گا. جو چیز حرام ہو گئی وہ بسم اللہ پڑھنے سے حلال نہیں ہوگی. لوگ تعبیریں کرتے ہیں کہ نام ان کے نام مشہور ہو گیا تو کیا ہو گیا، ہم تو اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں. اب اللہ کا نام لینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں توبہ کر لو، اس چیز سے نام ہٹا دو. تو جو ہے مشرکین جو ہے بتوں کے نام جانور ذبح کرتے تھے، اس لیے قرآن کو یہ کہنا پڑا کہ جو چیز غیر کے نام پہ مشہور کر دی جائے. لیکن یہاں ہمارے جو معاشرے میں جو بکرے ہوتے ہیں، میرا جی کے نام ہو، چاہے گوگے دادے کے نام ہو، چاہے عبد القادر جیلانی کے نام ہو، اس کو آپ بغیر تحقیق کے حرام نہیں کر سکتے. مسئلے میں تھوڑی تحقیق ہوتی ہے. وجہ کیا ہے کہ اگر ذبح کرنے والے کی نیت یہ ہے کہ اس کا ثواب جو ہے میرا جی کو پہنچے تو بکرا حرام نہیں ہوگا. اگر ذبح کرنے والے کی یہ نیت ہو کہ اس بکرے کا ثواب جو ہے گوگے دادے کو پہنچ جائے، پتہ نہیں کون تھا، مسلم تھا غیر مسلم تھا، جو ہے تاریخ بھی حیران ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی مسلمان سمجھ کے اس کے نام پہ بکرا ذبح کرتا ہے اور نیت یہ رکھتا ہے کہ میں اس کا ثواب جو ہے گوگے دادے یا میرا جی کو پہنچے تو بکرا حرام نہیں ہوگا. اگر جیسے ہی 11ویں کا بھی یہی مسئلہ ہے، اگر کوئی 11ویں کے موقع پہ کھیر بناتا ہے، حلوہ بناتا ہے، بکرا ذبح کرتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ جو ہے اس کا ثواب جو ہے عبد القادر جیلانی کو پہنچے تو یہ چیزیں حرام نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ نیت کو چینج کر لیں کہ میں جو ہے 11ویں کا کھیر اور جو ہے حلوہ اور یہ بکرا اسی لیے لگا رہا ہوں، جو ہے یہ بکرا میں نے عبد القادر پیران پیر کے نام کر دیا، اب ان کے نام بکرا لگاؤں گا تو پھر وہ میرے کو گھر میں برکت دیں گے، پھر میری روزی کے دروازے کھل جائیں گے، پھر میرے گھر میں سکون آ جائے گا، پھر میرے گھر میں برکتیں آ جائیں گی. اگر آپ ان سے لینا چاہتے ہیں تو شرک ہو گیا، بکرا بھی حرام ہو گیا.